گیا تو حج کے ساتھ وہ دوسرا اہم مسئلہ رہتا ہے مدینہ منورہ کے سفر کا. یہ بھی بہت مبارک سفر ہے. مدینہ کی حاضری ہو جانا کوئی معمولی سعادت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو ایک مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں جائے. ہمارے اسلافوں کی تمنا ہوتی تھی کہ کاش کہ ہماری قبر مدینہ میں بن جائے، وہ اس کی تمنا کرتے تھے. تو خیر مدینہ منورہ جانے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ حج وغیرہ ہو جاتا، عام طور پر حج کے بعد جاتے ہیں، بعض لوگ حج سے پہلے جاتے ہیں. تو جیسا بھی ہو مدینہ جانے سے پہلے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو لے کے جانا. غسل کرنا، ایک تو جسمانی غسل کرنا، دوسرا روحانی غسل کرنا. جسمانی غسل یہ ہے کہ ظاہری طور پر غسل کر کے پاکی حاصل کرے آدمی. روحانی غسل یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے، نافرمانی گناہوں سے توبہ کر کے روحانی غسل کر کے جائے اور دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کو لے کے جانا. جیسے عاشق ہوتا ہے، جیسے کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا بندہ آقا کے پاس واپس جاتے ہوئے کیسے ہیبت کھاتا ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے کی عظمت اور محبت کو لے کے جانا. چلتے مکے سے جو مدینہ کا سفر ہے، اس سفر میں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، نعت یا اشعار اگر یاد ہیں تو نعت پڑھتے ہوئے جائیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکے سے مدینے کا سفر 16 دن میں پورا کیا. اس 16 دن میں انہوں نے 16 قرآن پاک ختم فرمائے. تو آپ جتنا تلاوت کر سکتے ہیں اس کو تلاوت کریں، باقی وہاں جا کر ہدیہ پیش کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو جب کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں نا، چاہے وہ جتنا بڑا بھی مالدار ہو، لیکن کوئی ہدیہ لے کے جاتے ہیں، سویٹس کا ڈبہ لے جاتے ہیں، پھلوں کی ٹوکری لے جاتے ہیں، بوکے لے جاتے ہیں، ایک ہدیہ ہوتا ہے. تو ایسے وہاں مدینہ منورہ میں جب آپ جیسے ہی مدینہ شہر نظر آنا شروع ہو جائے تو مدینہ طیبہ میں آپ جب داخل ہوں تو اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ یہ مدینہ طیبہ ہے، تو نے اپنے فضل سے مجھے مدینہ طیبہ بلایا ہے، مجھے حیات طیبہ نصیب فرما. مدینہ طیبہ کی برکت سے حیات طیبہ نصیب فرما. پھر آپ آگے جائیں گے تو حدود حرم کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے. مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے. مکے کو اللہ نے حرم قرار دیا خلیل اللہ کی دعا پر، مدینے کو اللہ نے حرم قرار دیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر. یہ دونوں ہی ایک ہی نور کے دو رنگ ہیں، ایک ہی نور کے دو رنگ ہیں. ایک میں جلال کا رنگ ہے، ایک میں جمال کا رنگ ہے. مکے میں جلال ہی جلال ہے، لوگوں کے مزاج میں بھی نا جلال ہے. وہاں پر آپ کسی کو زیادہ بات کریں، وہ بارگیننگ کرے نا دکان میں، وہ کہتے ہیں اللہ 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 چلو چلو، وہ پورا جلال ہے مکے میں. وہی مدینے کے لوگوں میں جمال ہے، نرمی ہے، ایک قسم کی تواضع ہے. وہاں کا اثر ہے، وہ فضا کا اثر ہے وہاں کا. تو یہ دونوں ایک ہی نور کے دو رنگ ہیں. تو پھر جو ہے مدینہ منورہ میں حدود حرم میں جب داخل ہوں گے تو پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھے حرم میں داخل کیا ہے، اس کی برکت سے حرام کاموں سے میری حفاظت فرما. حدود حرم میں داخل ہو گئے تو پوری زندگی حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کریں. پھر جاتے ہی جو ہے تھک کر آپ سفر کر کے گئے تو سیدھا حرم میں نہ چلے جائیں مسجد نبی میں سلام عرض کرنے کے لیے، نہیں، پہلے ہوٹل میں جائیں، اپنا سامان وغیرہ رکھیں، فریش اپ ہو جائیں. جیسے آپ اگر گھر میں آرام کر رہے ہو، کوئی بڑا آدمی آفیسر کوئی دوست ملنے آ جائے تو آپ ایسے اٹھ کے نہیں چلے جائیں گے. آپ کہیں گے بیٹا انکل کو بٹھاؤ، میں تھوڑا سا فریش اپ ہوتا ہوں. فریش اپ ہوتے ہیں، اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں. اور کوئی امپورٹنٹ VIP فنکشن میں جانا تو اسپیشل سوٹ سلایا جاتا ہے کہ بھائی کوئی فلاں بہت بڑا منسٹر آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں تو اس کی تیاری کرے آدمی. جا کر تھکن ہے تو آرام کر لے، فریش اپ ہو جائے. نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنے، علماء نے کہا، نہیں تو جو سب سے اچھے کپڑے وہ پہنے. خوشبو لگائے، مسواک کرے، سنتوں پہ عمل کر کے پھر ہوٹل سے نکلے مسجد نبوی کی طرف چلتے ہوئے، عشق لے کر دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت لے کر کہ اللہ نے ہماری زندگی میں وہ دن بالآخر لے کے آیا کہ ہم امیجنیشن کی نگاہوں سے گنبد خضرا کو دیکھتے تھے، آج ہمارے جسم کا رواں رواں گنبد خضرا کی زیارت کریں. تو پھر جو ہے مسجد نبوی میں سیدھا پیر رکھ کر داخل ہونا، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا ہے. یہ پھر اعتکاف کی نیت یاد ہے تو وہ بھی کر لے سکتے ہیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. اعتکاف کی نیت ہے، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد میں جائیں گے، اگر کوئی فرض نماز کا ٹائم ہے تو جہاں جگہ ملے صف میں نماز ادا کریں. پھر آپ سیدھا جائیں گے تو جہاں وہ ترکی کا ایریا بنا ہوا ہے وہاں سے سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو اصل جہاں پر روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سلام عرض کرنے جانے کے لیے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں. باب السلام آپ پوچھ لیں گے تو ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کے 5 ریال کی چپل ہوتی ہے، سلام عرض کرنے جا رہے ہو بغل میں 5 ریال کی چپل لیے ہوئے. بھائی اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے آدمی، اور چپل لے کے جاؤ، کتنا ڈسریسپیکٹ لگتا ہے نا.
اور بعض لوگ اپنا موبائل سائلنٹ نہیں کرتے، اور وہ جا کے سلام عرض کر رہے ہیں، وہ رنگ ٹون ایسی ہوتی ہے، وہ بالی ووڈ کے گانے بجنے لگ جاتے ہیں. تو یقین کر کتنا ڈس ریسپیکٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نفرت تھی میوزک سے. اور بعض لوگ تو ان کو توجہ نہیں ہوتی سلام، وہ تو اپنے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو لیتے جا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، کوئی ویڈیو کال کر کے اپنی فیملی کو دکھا رہے ہیں، ادھر لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اور سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے ادھر لیڈیز ہے. بھائی یہ زندگی میں کبھی کبھی موقع ملتا ہے ایسے، تو وہاں ان چیزوں سے بچیں. اس کو اپنے فون کو بند کریں، جیب میں رکھیں. تو یہ شیطان جو سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے نا، وہ اخلاص پہ اٹیک کرتا ہے. اخلاص پہ کا وہ شو بازی لے کے آتا ہے. تو پھر کہتا ہے لوگ مجھے بھی حاجی صاحب کہیں گے یا یہ کہیں گے، پھر وہ فیس بک پہ چڑھانا ہوتا ہے نا فوٹوز وغیرہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ. اس سے اخلاص پہ اثر پڑتا ہے. فون بند کر دیں. بابو السلام کے پاس چپل، آپ اپنی بیگ، پلاسٹک بیگ سامنے رکھیں، چپل ڈال کر بند کر ادھر رکھ دیں. یہاں یا پھر جس ڈور سے آپ نے باہر نکلنا ہے نا، وہیں جا کر پہلے چپل آپ رکھ دیں. پھر آپ واپس آئیں، بابو السلام سے داخل ہو، سیدھا پیر رکھ کر بسم اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر داخل ہو. سیدھے سیدھے جاتے جائیں گے. وہ الٹے ہاتھ میں مسجد کا حصہ بھی ہے. ادھر گرین کارپیٹ جو بچھا ہے وہ ریاض الجنہ ہے. باقی پوری مسجد میں ریڈ کارپیٹ ہے. گرین کارپیٹ وہ ریاض الجنہ کا علاقہ ہے. اگر پہلے وہاں جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، جا کر وہاں پر نماز پڑھیں. حدیث میں یہ جنت کا ٹکڑا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر یہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں جنت میں کھڑا ہوں، تو اس کی قسم جھوٹی نہیں ہے، وہ سچی ہے. تو وہاں پر نماز پڑھنا ایسے جیسے جنت میں اس نے نماز پڑھی. وہاں کی جو دعا علماء نے سکھائی وہ یہ ہے، وہاں یہ دعا کرے کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کیا. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے دوبارہ نہیں نکالا جائے گا. اللہ تو نے اپنے فضل سے اس جنت میں داخل کیا ہے، اس کی برکت سے قیامت کے دن مجھے جنت سے محروم نہ فرما. یہ دعا وہاں کرنا. جنت میں آ گئے نا ایک دفعہ تو واپس نہیں نکالے گا نا، تو اللہ قیامت کے دن محروم نہ کرنا جنت سے. تو وہاں بیٹھے دعا وغیرہ کریں، درود شریف پڑھیں، درود السلام پڑھیں، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت جو کر سکتے کریں. پھر سلام عرض کرنے کے لیے آئیں. وہ بابو السلام والے راستے سے یا درمیان سے نکل کے جب آپ جاتے جائیں گے تو الٹے ہاتھ میں آپ کے ایسے سامنے وہ مصلی ہے، اس طرح سے آپ چلتے جائیں گے تو رائٹ سائڈ میں مصلی ہوگا، لیفٹ سائڈ میں وہ سنہری جالیاں ہیں، وہاں پر آپ جائیں گے. جیسے جیسے قریب ہو وہیں سے سلام پڑھنا شروع کر دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا المزمل، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا المدثر، الصلاۃ والسلام علیک یا طٰہٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا یاسین، یا الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المرسلین. جتنے آپ کے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ آپ سلام عرض کرتے جائیں. اور اگر کچھ وہ اتنے نام یاد نہیں ہیں تو جتنے یاد ہیں یا کم از کم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھتے ہوئے درود ابراہیم، اور اس کے ساتھ جو درود آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے ہوئے جائیں. سب سے افضل درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس کو پڑھتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ نگاہیں نیچے رکھ کر تعظیم کے ساتھ جائیں. تو جب سنہری جالی لکھ میں آنا شروع ہوگی، اندر ایک روایت کے مطابق ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے تھوڑا نیچے حضرت ابوبکر ہیں اور ان کے تھوڑا نیچے حضرت عمر ہیں، ایک روایت کے مطابق. دوسری روایت میں درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدھے طرف حضرت ابوبکر ہیں، الٹے طرف حضرت عمر ہیں. اس طرز پہ ہے، لیکن وہ تینوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں. اور جو ہے وہاں پر علماء ایک بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں بڑے تجربے کے بعد ہمیں یہ بات اللہ نے سکھائی. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کو آئے گا میں اس کا سلام خود سنتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی ہیں، سلام کو سنتے بھی، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک بات بیان فرمائی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہاں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کلمہ شہادت بھی پڑھ لے، اتنا زور سے کہ خود سن سکے کم از کم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کو اپنے ایمان پر گواہ بناتا ہوں. قیامت کے دن آپ میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے. قیامت کے دن جس کی ایمان کی گواہی اللہ کے نبی نے دے دی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا. تو وہاں زور زور سے چلا کے سلام عرض کرنا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا محمد. کہ یہ علماء نے یا محمد کہنا بے ادبی لکھا ہے، یا محمد کہنا بے ادبی ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی بڑے کو ہم نام سے نہیں پکارتے، اس کے لقب سے پکارتے ہیں. یہ ڈی سی صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، کچھ نہیں تو یہ حاجی صاحب ہیں.
ہاں ہم بڑے کو نام سے نہیں پکارتے، اس کے ٹائٹل سے پکارتے، ریسپیکٹ ہے نا ان کا. پورے قرآن میں اللہ نے ایک دفعہ بھی یا محمد کر کے نہیں پکارا، ایک دفعہ بھی اللہ نے یا محمد کر کے نہیں پکارا. یہ اللہ کا ریسپیکٹ ہے اپنے نبی کے لیے. تو اس لیے کہا کہ یا محمد کہنا بے ادبی، کہ یا رسول اللہ کہیں یا نبی اللہ کہیں تو اس طرح سے سلام پیش کرے، بہت چلا کر بھی نہیں. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں ڈانٹا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، میں تمہارے ساری نیکیوں کو برباد کر دوں گا. اوہو کتنا اللہ نے دھمکی دی ہے. اس لیے نرم آواز کے ساتھ سلام پیش کریں. اور پھر جو ہے وہاں پر کلمہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیا، اور جن جن لوگوں نے سلام عرض کرنے کا کہا تھا ان کا بھی سلام سنا دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والد صاحب نے، والد نے فلاں 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 نے سلام پیش کیا ہے، ان سب کے طرف سے آپ سلام قبول فرمائیں. پھر ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے، اس میں بات واضح ہو جائے گی، میں سنا دیتا ہوں. حضرت محمد بن عبداللہ بن عمر العتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ روزے اطہر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے، اس وقت تک اندر انٹرنس الاؤڈ تھا، وہ بند نہیں تھا باہر نا. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بدو آیا، بدو دیہاتی لوگ، وہ آیا، اس نے اپنے اونٹ کو باندھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اے نبی جی، اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے اور آپ کے دربار میں آ جائیں اور اپنے رب سے استغفار کریں، آپ بھی ان کے لیے استغفار کرو تو اللہ ان سب کو معاف کر دے گا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جئت مستغفرا بذنوبی، میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں. مستشفعا بک الی ربی، آپ کو آپ کے رب کے دربار میں میرا سفارشی بناتا ہوں کہ آپ میری سفارش کیجئے کہ میری بخشش ہو جائے. یہ کہا اور اس نے 4 شعر پڑھے. 4 شعر، وہ اللہ نے ایسی قبولیت دی ان کو. ان میں سے 2 شعر آج بھی، وہ جو سنہری جالی ہے نا، اس کے بیچ میں جو سنگ مرمر کے پلر ہیں، ان پہ 2 شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں 1000 سال سے. 1000 سال سے وہاں لکھے ہوئے ہیں. 2 اور بھی ہیں جو کتاب میں ہے، وہاں نہیں ہے. انہوں نے کہا یا خیر من دفنت فی البقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم. اے وہ ذات جو زیر زمین گئی تو جس کے زیر زمین جانے کی برکت سے زمین بھی مہک گئی، پہاڑ بھی مہک گئے، زمین کا ذرہ ذرہ جس کی برکت سے روشن ہو گیا. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں کہ اسی میں ساری سخاوتیں ہیں، سارے جود و کرم ہیں. یہ 2 شعر آج بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں. 2 اور ہیں. کیا کہا؟ انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم. قیامت کے دن جب ہمارے قدم پل صراط پر ڈگمگا رہے ہوں گے، اس وقت آپ کی شفاعت ہوگی جس کے طفیل ہمیں آگے جانے کو راہ ملے گی. وصاحباک لا انساہما ابدا، میں آپ کے ساتھی ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا. منی السلام علیکم ما جرى القلم، میرا آپ تینوں پر سلام ہو جب تک کہ قلم والے کا قلم چلتا رہے. اس نے ایسا سلام پیش کیا نا، قیامت تک قلم چلتا رہے گا، قیامت تک آپ پر سلام پہنچتا رہے گا. یہ کہا روتا ہوا اٹھا، آنسو پوچھتا ہوا چلا گیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، غشی آ گئی. غشی آئی تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ فرما رہے تھے عتبی جاؤ جاؤ، اس بدو کو پکڑو، اس کو بتا دو کہ اللہ نے تیری بخشش کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے. یہ وہاں کا مقام ہے. وہاں جا کر آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سفارش کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جو واقعہ ہے نا، کسی کچے پکے آدمی نے نہیں لکھا، جو میں نے ابھی بتایا، امام نووی نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے. لوگوں میں بتا نا، پتہ نہیں کہاں سے قصے کہانیاں بول رہے ہیں، آج کل اس کا مزاج ہے نا، اس لیے میں نے بتا دی. امام نووی اور ابن کثیر جیسے شخصیت نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو پھر وہاں سلام عرض کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں اور کہیں السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر کو کہا جاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ، حضرت عمر کو کہا جاتا تھا امیر المومنین. یہ بعد میں ٹائٹل پڑا، اس کی بھی سٹوری ہے. تو پھر آپ آگے بڑھیں، پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ کہہ کر آپ باہر نکل جا سکتے ہیں. وہاں جب تک کھڑے نا، اگر آپ عام طور پہ شروع میں بندے کو جوش ہوتا ہے، وہ قریب سے جاتے تو وہ کھڑنے نہیں دیتے پولیس والے نا، رش زیادہ ہوتا ہے وہ چلتے آگے بڑھو آگے بڑھو. وہاں نہ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ نیچے کریں اور نارمل طریقے سے کھڑ کر جو ہے دعا کریں. بہت زیادہ جھک کر بھی نہیں، بہت اپنے ہاتھ نیچے رکھ کے دعا کریں. اور کبھی کبھار یہ سامنے ہو تو ٹھہرنے نہیں دیتا نا، اس لیے رات میں کبھی آپ آ جائیں
تو پیچھے کی طرف، جس صف کی طرف، روزہ ادھر ہے نا، جس صف کی طرف آپ آ جائیں گے تو اس طرف کونے میں کھڑے ہو کر دیر تک آپ دعائیں وغیرہ کر سکتے ہیں، درود وغیرہ بھیج سکتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ کی توجہ باقی رہے آپ وہاں کھڑے رہیں. جب ادھر ادھر کے خیالات آنے لگے تو وہاں سے چلے جائیں. یہ اچھا نہیں ہے کہ اتنے بڑے کے نبی کے دربار میں کھڑے ہو کر آدمی ادھر ادھر دنیا کے سوچتا رہے. جب تک آپ کی توجہ باقی کھڑے رہیں تو نکل جائیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ایک امپورٹنٹ چیز چھوٹ گئی، وہ یہ ہے کہ سلام عرض کرنے جانے سے پہلے کچھ صدقہ دے کے جانا. صدقہ دے کے، یہ اصل میں قرآن کی آیت تھی. قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ جب میرے نبی کے پاس جاؤ تو صدقہ دے کے جاؤ. اس پہ حضرت علی نے سب سے پہلے عمل بھی کیا، صدقہ دے کے گئے. پھر امت کی آسانی کے لیے اللہ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. پھر وہ آیت جو منسوخ آیت ہے ان میں سے ایک وہ بھی ہے. تو لیکن منشائے خدابندی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے بزرگان دین اسلاف ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی ہمیشہ سے پریکٹس رہی ہے کہ وہ روزے پہ سلام عرض کرنے جانے سے پہلے صدقہ دے کے جاتے ہیں. صدقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اگر ہم سلام عرض کرنے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ اعراض نہ کر لیں، ہم سے چہرہ نہ پھیر لیں، آپ کی ناراضگی سے بڑی بلا کون سی ہو سکتی ہے؟ تو صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اللہ نے دیا اس حساب سے کریں. شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال کتاب لکھی ہے، جب وہ مدینے میں تھے، جب باہر کے سفر سے مدینہ منور آتے تھے تو روزے پر سلام عرض کرنے جانے سے پہلے 10,000 ریال صدقہ کرتے تھے. 10,000 ریال صدقہ کر کے جاتے تھے. تو اب ہر دفعہ جب جائیں تو ہر دفعہ زیادہ دینا ضروری نہیں، کم از کم 1 ریال ہی صحیح صدقہ کر کے پھر سلام عرض کرنے کے لیے جائیں. اور جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو صدقہ دے کے جا سکتے ہیں. پھر پورے مدینہ منورہ، مدینے کا جو اصل قیام ہے وہ ہوٹل کا قیام نہیں ہے. مدینے کا قیام اصل مسجد نبوی کا قیام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا مدینہ جو بستی تھی نا، وہ تقریباً آلموسٹ وہ کمپاؤنڈ کے اندر آ گئی ہے. اتنا ایکسپینڈ ہوا نا، وہ باغات بھی سب آگے اسی کمپاؤنڈ کے اندر آ گئے، اتنا ایکسپینڈ ہو گیا. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی کے اندر گزاریں. وہاں کا عمل درود پاک کی کثرت ہے، درود السلام کو پڑھنا ہے، اور وہاں کے کیا پیغام لے کے آنا ہے؟ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو وہاں سے لے کے آنا ہے. یہ اصل وہاں کی سنت ہے. تو آخری بات یہ ہے، جب ہم حج کر کے مدینہ منورہ سے واپس ہوں تو وہاں سے لے جانے کے ہدیے تحفے 3 ہیں. باقی میڈ ان چائنا ہے، پورا یہاں بھی ملتا وہاں بھی ملتا ہے، سارے آئٹمس وہی ہیں. 3 ہدیے تحفے ہیں جو وہاں سے لے کے آنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے مدینہ شریف کی کھجور. کھجور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برنی کھجور پسند تھی اور اجوا کھجور پسند تھی. اجوا اور برنی یہ 2 آپ کی پسندیدہ تھی. اجوا مہنگی ہوتی ہے، برنی سستی ہوتی ہے، تو یہ 2 بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کو پسند ہو، کلمی کھجور عام طور سے لیتے ہیں لوگ اور دوسرے بھی ہیں تو وہ لے کے آئیں. ایک تو مدینہ شریف کی کھجور، دوسرا ہے مکہ شریف کا زمزم، اور تیسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم. یہ لے کے آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہ تھا کہ کیسے میری پوری کی پوری امت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے. اچھا، ایک چیز، چاہے آپ حج کریں یا مدینے میں جائیں، ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جانے سے پہلے دل کو صاف کریں. سارے مسلمانوں کی برائی سے اپنے دل کو صاف کر لینا. کسی مسلمان کی بغض اور برائی دل میں نہیں رکھنا. دیکھیں، اگر کوئی پڑوس کا بچہ آپ کے پاس برتن لے کے آئے کہ انکل اس میں دودھ ڈال دیں، گھر میں دودھ کی ضرورت ہے، آپ دیکھیں کہ اس برتن میں ایک طرف مٹی لگی ہوئی ہے، ایک طرف پیاز کے چھلکے لگے ہوئے، کہیں گندگی لگی ہوئی، کچرا، آپ اس میں دودھ ڈالیں گے؟ آپ نے کہا بیٹا لے جاؤ صاف برتن لے کے آؤ. گندے برتن میں ہم دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے. گندے دل میں اللہ ہدایت کا نور کہاں سے ڈالے؟ ہے نا، نبی کی محبت کا نور کہاں سے؟ اس لیے اس دل کو صاف کر لینا. جو مسلمان جہاں جہاں بستا وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ جس پارٹی سے ہے، جس فرقے سے ہے، جس مسلک سے ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، وہ ہمارا بھائی ہے. Just being a Muslim is sufficient to respect him. We respect him just because he is a Muslim, no matter what differences of opinion we have. تو اس لیے اپنے دل کو سارے مسلمانوں سے صاف کر لینا. واپس آئیں تو صاف دل لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی لے کر آنا. میں نے آخری بات بتایا نا، وہ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جس حج سے حاجی کی زندگی بدل جائے، یہ حج مبرور ہے. واپس آئیں تو لگے کہ حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ساری چیزیں جو جو اللہ کی نافرمانیاں ہوتی تھی وہ چھوٹ جائیں. اللہ ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کے گھر کی زیارت بار بار عطا فرمائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی بھی زیارت ہمیں بار بار عطا فرمائیں.
اور اللہ ہم موت سے پہلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، وہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال جتنے حاضرین حج پہ جانے والے اللہ ان سب کی حفاظت اور مدد فرمائے، اللہ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔